اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، ٹھیک ہے، یوم جو ہے یہ کہ ظرف عام طور پر اس سے پہلے جو ہے اذکر مقدم ہوتا ہے کہ یاد کیجئے اس دن کہ جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے، ہر جماعت سے ایک گواہ، پھر کیا ہوگا؟ نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ بغیر اجازت کے ان کو کلام کی مجال نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو وہ عذاب فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی اس میں اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، کیونکہ جب عذاب کا وقت آ گیا اور عذاب کا معائنہ کر لیں گے تو اب اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اب جو مشرکین ہیں نا دنیا کے اندر، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو بھی معبود بنا لیا، کسی پتھر کو بنا لیا، کسی شخصیت کو بنا لیا اور کسی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھیں گے وہ لوگ، رعا ویسے تو ماضی ہے لیکن اس سے پہلے اذا آ گیا تو یہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، یعنی مشرکین کہیں گے کہ یہ ہے ہمارے وہ شرکاء جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کو چھوڑ کر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اب یہ جو القوا کا فاعل ہے نا، یہ کون ہے؟ شرکاء ہے۔ فَأَلْقَوْا کا فاعل کون ہے؟ شرکاء۔ اب وہ اس کا جواب دیں گے نا ان کی بات کا۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کی طرف بات لوٹائیں گے یا ان کی بات کا جواب دیں گے، انکم لکاذبون، اور بے شک تم لوگ کیا ہو؟ جھوٹے ہو، بے شک تم لوگ کیا ہو؟ جھوٹ، یعنی وہ اس سے اپنی برات کا اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، خواہ وہ بت ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا کر دیں، خواہ کوئی شخصیت ہو، ٹھیک ہے، یا شیاطین، تو وہ اس وقت کیا کریں گے؟ یعنی اپنی برات کا اظہار کریں گے۔ شرکاء کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اب یہاں القوا کا فاعل کون ہے؟ مشرکین۔ القوا کا فاعل یعنی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا لیے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، کہ وہ اس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری پیش کریں گے، اپنا عاجز ہونا ظاہر کریں گے، اپنا فرما بردار ہونا ظاہر کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ افترا باندھا کرتے تھے، یعنی وہ چیزیں جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا رکھا تھا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، تو ان کو نہ صرف اپنے کفر کا عذاب ہوگا بلکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا بھی عذاب ہوگا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم اضافہ کریں گے ان پر ایک ایسے عذاب کا، فوق العذاب، جو عذاب سے اوپر ہو، یعنی جو ان کی سزا ہوگی اس سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ بما كانوا یفسدون، اور یہ بھی کوئی بے سبب نہیں ہوگا، بسبب اس کے جو وہ فساد مچایا کرتے تھے، ایک تو اپنے کفر کی سزا اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کی سزا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس روز کہ ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ انہی میں سے۔
ہر امت میں سے ان کے انبیاء کیا کریں، گواہی دیں. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور پھر ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان سب پر. ٹھیک ہے کہ گواہی کے پیغام جو ہے وہ کیا کر دیا تھا، پورا پہنچا دیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب. نزل ینزل تنزیل، یہ قرآن مجید کی ایک صفت بھی ہے. تو تنزیل کہتے ہیں کہ جس چیز کو آہستہ آہستہ اتارا جائے، درجہ بدرجہ اتارا جائے. اور انزال دوسرا لفظ ہے. انزال کہتے ہیں کہ جس چیز کو کہ ایک بارگی اتار دیا جائے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے تورات اتاری. تو تورات جو ہے وہ کیا کی گئی تھی، ایک بارگی اتار دی گئی، ایک ہی مرتبہ اتار دی گئی. جس طرح قرآن مجید کا جو نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ بھی کیسے ہوا، ایک بارگی ہوگی. جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے، وہاں بھی انزال کا لفظ استعمال ہوا. یہاں نزلنا، اس کا مصدر کیا ہے، تنزیل. تنزیل کہتے ہیں کہ جس کو آہستہ آہستہ اتارا جائے. ہم نے اتاری آپ پر ایک ایسی کتاب تبیانا لکل شیء، کہ جو کہ بیان ہے ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں آخرت سے متعلق جتنی بھی چیزوں کے حوالے سے معاملات ہوں گے، ان تمام کا یہ کیا ہے، بیان. ٹھیک ہے، اس پہ اشکال ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو مطلب اس میں بیان نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے تبیان لکل شیء، یہاں جو کل کے ذریعے سے اثر کیا جا رہا ہے وہ یعنی وہ تمام امور جو دین سے متعلق، جو آخرت سے متعلق. ٹھیک ہے، اب دین کے جتنے شعبہ جات ہیں کہ ان میں جتنے احکام ہیں وہ سب اس میں کیا کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. بالواسطہ یا بلا واسطہ. اس سے جو ہے اجماع اور قیاس کی حجیت بھی کیا ہوگی، ثابت ہوگی. احادیث اسی طرح احادیث، تو اس سے معلوم ہوا کہ احادیث سے، اجماع سے، اجماع کیا ہوتا ہے، امت کے علماء کے کسی بات پر متفق ہو جانا، جمع ہو جانا. اور قیاس کیا ہے کہ کسی شرعی حکم جو پہلے سے موجود ہو، اس سے ملتے جلتے کسی نئے پیش آمدہ مسائل میں اس کو بھی وہی حکم دے دینا پہلے مسئلے کی بنیاد، علت کی اشتراک کی وجہ سے. یہ قیاس. تو اس سے معلوم ہوا کہ احادیث سے، اجماع سے اور قیاس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ بھی در حقیقت ایک حیثیت سے کس کے ہیں، قرآن ہی کا بیان. وہ بھی قرآن ہی کا بیان. تبیانا لکل شیء، کہ یہ کتاب بیان ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے، ہر چیز سے مراد، ٹھیک ہے، وہ پہلے آپ کو بتا دی کہ جو دین سے متعلق. ٹھیک ہے، یہی اشکال وہاں بھی آتا ہے، جیسے آگے 19ویں پارے میں بھی آئے گا. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ملکہ سبا کے حوالے سے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اسے ہر چیز دی گئی. تو وہاں بھی من كُلِّ شَيْءٍ کے مفہوم میں یہ چیز پھر اس کی صلاحت کی گئی کہ جو امور سلطنت سے متعلق. وَهُدًى، اور یہ کتاب کیا ہے، ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے. وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے کہ اس میں تمام خیر کے جو متعلقات ہیں وہ اس میں بیان کر دیے گئے. شر اور اس کے جتنے متعلقات ہیں وہ تمام اس ایک آیت کے اندر کیا کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے. ٹھیک ہے، عدل کے معنی سب سے پہلی چیز یہاں عدل کو ذکر کیا گیا. عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اس کے معنی لغت میں جو ہیں وہ توسط کے ہوتے ہیں. اور عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. ٹھیک ہے، اور عدل کی یہ تمام صورتوں کو شامل ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی. اپنی ذات کے ساتھ عدل،
اپنی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ یعنی نیک کام کرے اور برائیوں سے بچتا رہے، کیونکہ اپنے نفسانی جو خواہشات ہیں ان کے مقتضا پر عمل نہ کرے۔ اور تیسرا اس کا درجہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ان کو کیا کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی زبان کی ہے، اس کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ عدل کی 3 صورتیں ہو گئیں، ان تمام کو یہ عدل کیا ہے، شامل ہے۔ اور دوسری چیز ہے احسان۔ احسان جو ہے اس کے لفظ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جو یعنی کوئی کچھ اضافہ کرنا، کوئی زیادہ کرنا۔ تو احسان کا جو مقام ہے وہ عدل سے بڑھ کر، اس وجہ سے اس کو کیا کیا گیا، بطور خاص ذکر کیا گیا۔ اور پھر احسان کے مفہوم کے اندر تمام بھلائیاں شامل تھیں، لیکن ان میں سے اپنے اقارب کے ساتھ کیا کرنا، کوئی اچھائی کا معاملہ کرنا، کوئی صلہ رحمی کرنا، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو الگ سے کیا کر دی، ذکر کر دیا۔ اسی طرح وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور فحشاء منکر کے اندر ساری برائیاں جو ہیں وہ اس کے عموم میں شامل ہیں، لیکن فحشاء کو یعنی بے حیائی کو اس کی قباحت کے پیش نظر جو ہے وہ مستقل علیحدہ ذکر کیا گیا۔ والبغی، اسی طرح جو ہے بغاوت، سرکشی، اس کو بھی علیحدہ سے ذکر کیا گیا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سب سے پہلے جو ہے خطبے کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس آیت کو خطبے میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، بنو امیہ سے یہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو دور خلافت ہے وہ بھی 2-3 سال کا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے ایک مثالی معاشرہ اس وقت کیا کر دیا، قائم کر دیا۔ اور یہ بھی آتا ہے ایک صحابی کے حوالے سے کہ وہ اس آیت کو سن کر کیا ہو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر کسی بزرگ کا یہ قول ہے کہ کسی بھی جو ملک و سلطنت ہوتی ہے، کوئی بھی ریاست ہوتی ہے، اس کی بقا کا دار و مدار 6 چیزوں پر ہے، اور وہ اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز عدل، عدل کا نتیجہ کیا ہوگا، فتح و نصرت۔ اور دوسری چیز احسان، احسان کا نتیجہ کیا ہوگا، نیک نامی، کہ معاشرے کے اندر اس شخص کی کیا ہوگی، نیک نامی ہوگی، اس ریاست کی نیک نامی ہوگی۔ صلہ رحمی، صلہ رحمی سے کیا چیز پیدا ہوگی، باہمی محبت پیدا ہوگی۔ اور جو 3 چیزیں نہ کرنے کی ہیں جن سے روکا گیا وہ کیا ہے، فحشاء، فواہش میں جو پڑے گا اس سے کیا ہوگا، اس کے دین کی تباہی ہوگی۔ اور منکر میں جو مبتلا ہو گیا، منکرات میں، تو وہ دشمن کو اپنے اوپر غالب کرنے کے لیے کیا آمادہ کر رہا ہے۔ اور باغی، سرکشی میں جو مبتلا ہو گیا تو وہ اپنے مقاصد سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ 6 چیزیں اس ایک آیت کے اندر کیا کر دی گئی، بیان کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتے ہیں کس کا، عدل کا، تاکید کرتے ہیں عدل کی، والاحسان، احسان کرنے کی، حسن سلوک کی، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، ان کو دینے دلانے کی، وینہا عن الفحشاء، اور روکتے ہیں بے حیائی سے، والمنکر، اور نامعقول باتوں سے، برائیوں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ اور یہ ساری باتیں تمہیں کیوں تاکید کی جا رہی ہیں، یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ باتیں اس وجہ سے نصیحت فرماتے ہیں کہ تاکہ تم اس سے کیا حاصل کر سکو، نصیحت حاصل کر سکو، اس سے کوئی عبرت حاصل کر سکو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ تعالیٰ کے معاہدوں کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے یعنی توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو عہد ہے، اور اسی طرح اس کے عموم میں جو بندوں کے ساتھ معاہدات کیے جاتے ہیں وہ بھی اس کے عموم میں شامل ہیں۔
جو بشرطے کہ وہ کسی یعنی حرام چیز کے حوالے سے نہ ہو، کسی ممنوع چیز کا نہ ہو، تو بندوں کے ساتھ بھی جو معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر وہ بھی عہد اللہ کے عموم میں شامل ہے۔ اذا عاہدتم کہ جب تم کوئی معاہدہ کر لو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، پھر خاص طور پر جب تم اس معاہدے کے اندر قسمیں بھی کھا لو تو اور پختہ ہو گیا۔ تو ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور مت توڑو قسموں کو ان کو پختہ کرنے کے بعد۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگہباں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسری تمثیل پیش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ دیکھتے تھے کہ جب مسلمانوں کی حالت ذرا اچھی ہوتی تو وہ اسلام قبول کر لیتے، پھر جب دیکھتے کہ کسی اور جماعت کا جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہو گیا اس طرف ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کو توڑ دیا۔ سوت کاٹنا ہوتا ہے نا، تو اس نے اپنے سوت کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ من بعد قوت، اس کو اچھی طرح بنانے کے بعد، انکاسن ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر، ٹھیک ہے، بالکل اس کو ختم کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اور تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں کیا؟ دھوکہ، یعنی منافقت والی بات۔ تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دخلا بینکم، آپس میں دھوکہ۔ کس حوالے سے؟ کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک جماعت کوئی ایسی آ جائے جو دوسری سے کیا ہو؟ قوت میں بڑی ہوئی ہو، تعداد میں بڑی ہوئی ہو، کثرت میں بڑی ہوئی ہو۔ اربا کا معنی اضافہ کا، کہ کوئی ایسی جماعت ہو ہی اربا من امۃ، جو دوسری سے کیا ہو؟ تعداد میں زیادہ ہو، قوت میں زیادہ ہو، کثرت میں زیادہ ہو، تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ حالات کو دیکھ کر معاہدہ توڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، پھر کبھی یہ حالات کسی طرف پھر گئے، پھر دوسری طرف آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو عورت کی مثال دی گئی اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہے نا حقیقتاً اس عورت کی جو ہے قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ان کو ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر وقتی حالات دیکھ کر پھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ وہ عورت، کہ قریش میں ایک عورت تھی، وہ سارا دن جو ہے محنت کرتی، صبح سے شام تک جو ہے نا وہ سوت کاٹتی تھی، دھاگا بنتی، اور شام کو آ کر وہ سارا کیا کر دیتی؟ ختم کر دیتی۔ ٹھیک ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کوئی واقعہ کوئی نہیں ہے، بطور تمثیل کے یہ کیا کیا گیا، یہاں پر بیان کیا گیا، اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں پھر کوئی وقتی حالات دیکھ کر دوبارہ کیا ہو جاتے؟ پھر جاتے ہیں ایمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یبلوکم اللہ بہ، اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں، کہ کبھی تمہیں نظر آتا ہے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی کثرت ہو گئی ہے، ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ اصل میں جو کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیں گے تمہیں قیامت کے دن مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جن باتوں میں تم کیا کیا کرتے تھے؟ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ایک ہی جماعت بنا دیتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی حالت پر نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض مفسرین نے کہا کہ اگر سب اہل ایمان ہی آتے تو پھر تو زمین پر انسانوں کو بسانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ یہ کام پہلے فرشتوں سے حاصل ہو رہا تھا، اس وہ سب اطاعت گزار۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے سامنے دونوں راستے واضح کرتے ہیں، اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راستے سے ہٹاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں،
وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ تم لوگ با اختیار تھے تو تم سے ضرور باز پرس ہوگی، سوال ہوگا جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ۔ اب یہاں دوبارہ اسی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلے جو ذکر کیا گیا وہ تھا اپنی خرابی کی حد تک، یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کو دیکھ کر جو اور لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کہ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کسی کے قدم پھسل جائیں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ، کہ کسی کے قدم پھسل جائیں بعد ثبوتِهَا، قائم ہونے کے بعد، یعنی تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی ایمان سے پھر نہ جائے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی خراب گمراہی کا سبب کون بنے؟ تم لوگ بنو گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس صورت میں تم چکھو گے برائی، کس بات کی؟ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم نے ارتکاب کیا اللہ کے راستے سے روکنے کا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی بات دو جگہ ذکر کی گئی۔ پہلی جگہ جو ذکر کی جا رہی ہے وہ اپنی ذات کی حد تک، اور دوسری جگہ جو ذکر کی جا رہی ہے وہ اس طور پر کہ تمہارے پھر اس طریقہ کار کو دیکھ کر بہت سے لوگ کیا نہیں کریں گے؟ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور یا کہ بہت سے لوگ جو ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں تو وہ ابھی ابتدان ہیں، تو وہ دوبارہ سے کیا ہو لیں گے؟ تمہارے اس طریقے کو دیکھ کر پھر جائیں گے، تو ان کی گمراہی کا سبب تم لوگ بنو۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے دوہرا عذاب ہوگا، ایک تو اپنی گمراہی کا اور ایک دوسروں کو راستے سے ہٹانے کا۔ جیسے آگے بھی آ جائے گا کہ یہودیوں میں سے ایک جماعت، اس نے جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے یہ طے کیا کہ ہم کیا کریں، دن کے اول حصے میں ایمان لے کر آئیں گے اور بعد میں کیا کر دیا کریں گے، پھر جائیں گے۔ تو مشرکین جو ہے یہ دیکھ کر کیا ہوں گے؟ وہ بھی سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ یہ جو ہے نا اہل کتاب ہے، اہل علم ہے، تو یہ جب ایسا کر رہے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بھی یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے۔ اور اس سب کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے دنیاوی منصب کا حصول، مال و دولت کا حصول۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جیسے وفد نجران کے واقعے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس میں جو ان کے ساتھ عیسائی راہب تھے، اس نے کہا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں نے کیا کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، ان پر ایمان لے آئے، تو ہماری یہ سارے جو مناسب ہیں یہ کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو ایک اقتدار بنا ہوا یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح یہودیوں نے کہ انہوں نے کہا کہ نبوت اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر تو ہمارے لیے جو ہے بڑا مسئلہ بن جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو انبیاء کی نسلوں سے چلے آ رہے تھے یہ لوگ، اب یہ ایک پیغمبر کی نسل کو چھوڑ کر دوسرے پیغمبر پر ایمان لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ نبوت جو ہے وہ بنو اسحاق میں تھی اب تک، اب بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کے عہد کے مقابلے میں مت لو تھوڑا سا مال۔ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیات کے عوض میں، ٹھیک ہے، ایمان کے عوض میں اگر پوری دنیا کا بھی کیا ہو رہا اس کو ساز و سامان حاصل ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ ثمن قلیل کی۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جاننے والے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی آیت کے عموم میں پھر مفسرین نے لکھا کہ ہر وہ شخص کہ جس کا عہدہ یا منصب ایسا ہے تو اس کے ذمہ جن کاموں کو کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے، ان کاموں کو کرنے پر کوئی معاوضہ طلب کرنا الگ سے، جس کو ہم عرف عام میں رشوت کہا جاتا ہے، تو وہ بھی تمام قسمیں
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے عموم میں کیا ہیں؟ وہ تمام قسمیں بھی کیا ہیں؟ شامل اور ناجائز اور حرام ہیں۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ انجام کار وہ کیا ہونے والا ہے؟ فنا ہونے والا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الرحمن میں بھی فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ٹھیک ہے، یا کل شیء ہالک الا وجہہ، وہ بھی اسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم کیا کریں گے؟ نجزین، بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمدہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔